کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. پہلے جو ہے جیبوں پہ ڈاکہ لگا تھا مہنگائی کی شکل میں, اب جو ہے پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے. خدا کے واسطے اگر یہ آپ نے پرفارمنس دینی ہے اور 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو آپ پلیز چلے جائیں, ورنہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہاں پہ جو ابھی جو بات ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ کی, یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگ بیچارے پریشان ہیں, گھروں پہ پیسے نہیں ہیں, فاقے ہیں, ایک ایک دن کے کھانے نہیں کھائے جا رہے. 200 روپے کا آٹا چھوڑے, 150 روپے کا آٹا بھی جو ہے لوگ, مطلب 55 روپے کا آٹا جو ہے ہم مہنگائی کرتے تھے, اور آج 125 سے 150 روپے کا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں رہا. تو خدارہ یہ معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں. اور اگر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروپوگنڈا سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ سونا خرید رہے ہیں, ڈالر خرید رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری بھی حکومت تھی جب, اس وقت کم پروپوگنڈا ہوتا تھا, یہ 13 جماعتیں مل کے کرتی تھی. ہماری بھی حکومت تھی, اس وقت بارڈر نہیں تھا ہمارے ساتھ. ابھی کہہ رہے ہیں جی بارڈر سے ڈالر نکل رہے ہیں, اس وقت کیسے؟ اس وقت تو ملک میں اندر آ رہا تھا ڈالر, اب باہر جانا شروع ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی کرتوتیں ہیں, اور اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو یہ اور ہر آنے والا دن جو ہے اس ملک کو نیچے لے کر جاتا رہے گا. مارچ کے مہینے میں جب عمران خان صاحب نے کہا تھا جو الیکشن ہو رہی ہے, اور اس وقت جب اسمبلی تحلیل کی تھی کہ جولائی میں الیکشن ہو جائیں, اگر وہ ہو جاتے تو آج اس ملک کا یہ جو معاشی دیوالیہ اور جو بھرکس نکلا ہوا ہے وہ نہ ہوتا. اور اب یہ حکومت واپس سے, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات, یہ معیشت صحیح کرنے آئے تھے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات متحمل نہیں ہیں نئے الیکشن کے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ ابھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے تو پاکستان سے کوئی عالمی ادارہ ڈیل نہیں کرے گا. اسحاق ڈار صاحب جیسے گورنر صاحب نے بتایا کہ کراچی آئے ہوئے ہیں, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے وہ صبح 9:30 بجے اسٹاک ایکسچینج کا گھنٹہ بجا رہے تھے جا کے, اور اسٹاک مارکیٹ مائنس ہے, اور وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ پروپوگنڈا پھیلا رہی ہے پی ٹی آئی. معیشت, ایک پہلی بات آپ لوگوں کے تھرو میں کرنا چاہوں گا کہ معیشت ایک ایسی چیز ہے جس پہ پروپوگنڈا پھیلایا نہیں جا سکتا. گھنٹہ تو وہ بجا رہے تھے جس کا ان کو گھنٹہ نہیں پتا کہ ٹھیک ہے, تو معیشت ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کبھی کوئی پروپوگنڈا, جیسے ابھی حلیم بھائی نے بات کی, جو ہمارے گورنر صاحب نے بات کی, آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یوں نہیں یوں, یہ بیان یوں نہیں تھا, یہ یوں تھا. معیشت ہر ہفتے ڈیٹا آتا ہے, مہنگائی کا ڈیٹا آتا ہے, فارن ایکسچینج ریزروز کا ڈیٹا آتا ہے, آپ کا ٹیکس کا ڈیٹا آتا ہے, اور اس کے بعد مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے ہیں. دیوالیے کی تعریف کو سمجھیں, دیوالیہ کی تعریف کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, حکومتی لوگ, کہ ہم نے اس آدمی کا $1 ارب دینا تھا, وہ ہم نے دے دیا, ہم نے دیوالیے سے بچا لیا. دیوالیہ یہ نہیں ہوتا. دیوالیے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے کارخانے بند ہونا شروع ہو جائیں. دیوالیے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بینک سے اپنے جمع کرائے ہوئے ڈالر جو ہے جب مانگنے جائیں تو وہ آپ سے وقت مانگے کہ آپ کو ہم, جی میں بتاتا ہوں کہ آپ 2 دن بعد لے لیں, آپ 3 دن بعد لے لیں. دیوالیہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملک میں درآمد کرنا چاہ رہے ہو کوئی چیز, آپ کو بینک اپنے اندر گھسنے نہ دے. اس وقت پاکستان میں مارکیٹیں تو چھوڑیں, لنڈا بازار اور شیرشاہ جسے کباڑ مارکیٹ کہتی ہے, وہاں کا بھی کچرا صاف ہو گیا, وہاں پہ بھی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. اتنے برے حالات ہو چکے ہوئے, اور اس ملک میں اگر چیز 100 روپے کی ملنی چاہیے, کیونکہ یہ امپورٹ کی ایلسیز نہیں کھلی, تو وہ 125-150 روپے میں لوگ مجبور ہو رہے ہیں, اور کارخانے بند ہو رہے ہیں. پہلے جو ہے جیبوں پہ ڈاکہ لگا تھا مہنگائی کی شکل میں, اب جو ہے پیٹ پہ لات ماری جا رہی ہے. اور پاکستان میں اب میں آپ کو بتاؤں جو بحران اگلا کیا ہے. مہنگائی کو آپ بھول جائیں گے, کیونکہ مہنگائی سے چلیں, جیب میں پیسے ہوتے ہیں, یا آپ کی تنخواہ سے تھوڑی زیادہ مہنگائی آپ ادھر ادھر سے پکڑ کے گزارا کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو سوچیں بے روزگار کر کے گھر بٹھا دیں تو سستی چیز بھی آپ کے لیے مہنگی ہو جائے گی. اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس دورائے پہ کھڑی ہو گئی ہے. $6 ارب کے ہمارے ریزروز ہیں, $6 ارب کے. ہر ہفتے $0.5 ارب ختم ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جس سپیڈ سے جا رہے ہیں, اور اگر باہر سے رقم نہیں آئی تو 8 سے 10 ہفتوں میں پاکستان کے ریزروز ختم ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ $4.5 ارب جو ہے اسٹیٹ بینک نے جو لوگوں کے ڈپازٹ تھے وہ بھی حکومت پاکستان کو دے دیے. مجھے 1998 یاد آ گیا, 1998 میں بھی انہی لوگوں کی حکومت تھی, چوری ہے, چپکے سے نکال لیا. 1998 میں بھی یہی حکومت تھی, لوگوں کی امانت تھی $11 ارب, اور ایٹامک دھماکے کے پیچھے جو ہے وہ اس کے بعد فریز لگا دیا گیا تھا. آج پھر وہی صورتحال ہے, اور 20 سال لگے. پہلے 1973 میں ہوا ایسا جب نیشنلائزیشن ہوئی پاکستان میں, اس دن سے کارخانے لگنے بند ہو گئے. پھر 1998-99 میں جب اکاؤنٹ فریز کیے, پھر اس کے بعد سے لوگوں نے بینکوں میں پیسہ رکھنا ختم کر دیا. ابھی عمران خان صاحب آئے, انہوں نے روشن ڈیجیٹل سے بحال کیا لوگوں کو,
اور چیزیں ہوئی, باہر سے ریمیٹنسز 19 ارب ڈالر تھی جب لیے 31 ارب ڈالر پہ لے گئے, تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اب یہ نیا کام ہو گیا جس کی وجہ سے 3 ارب ڈالر کی مہینے کی جو ترسیلات ریمیٹنسز آتی تھی وہ 2 ارب ڈالر پہ آ گئی, ماہانہ 1 ارب ڈالر کا نقصان. پھر اس کے علاوہ جو برآمدات ہم 3.25 ارب ڈالر مہینے پہ لے گئے تھے وہ 2.5 ارب ڈالر سے نیچے آ گئی. اب جو نئی باتیں آ رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں 2 ارب ڈالر بھی ہو جائے تو وہ بہت بڑی غنیمت ہوگی. تو مہینے کا صرف 2 ارب ڈالر آپ جو ہے کس سے نقصان کریں, ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ سے. خدا کے واسطے اگر یہ آپ نے پرفارمنس دینی ہے اور 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو آپ پلیز چلے جائیں, ورنہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہاں پہ جو ابھی جو بات ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ کی, یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگ بیچارے پریشان ہیں, گھروں پہ پیسے نہیں ہیں, فاقے ہیں, ایک ایک دن کے کھانے نہیں کھائے جا رہے. 200 روپے کا آٹا چھوڑے, 150 روپے کا آٹا بھی جو ہے لوگ, مطلب 55 روپے کا آٹا جو ہے ہم مہنگائی کرتے تھے, اور آج 125 سے 150 روپے کا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو مل نہیں رہا. تو خدا را یہ معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں. اور اگر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروپوگنڈا سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ سونا خرید رہے ہیں, ڈالر خرید رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری بھی حکومت تھی جب, اس وقت کم پروپوگنڈا ہوتا تھا, یہ 13 جماعتیں مل کے کرتی تھی. ہماری بھی حکومت تھی, اس وقت بارڈر نہیں تھا ہمارے ساتھ. ابھی کہہ رہے ہیں جی بارڈر سے ڈالر نکل رہے ہیں, اس وقت کیسے؟ اس وقت تو ملک میں اندر آ رہا تھا ڈالر, اب باہر جانا شروع ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی کرتوتیں ہیں, اور اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو یہ اور ہر آنے والا دن جو ہے اس ملک کو نیچے لے کر جاتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. ریٹس بتا دیں آج کہاں کہاں پہنچے موٹی, یہ ذرا بتائیے عام لوگوں کو. 225 روپے 225 روپے کا ڈالر اسحاق ڈار صاحب کا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے جو سابق وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 244 روپے میں تو میں خریدار ہوں, اور 255 روپے 260 روپے میں جو ہے نا لوگ جا جا کے پوچھتے ہیں تو لوگوں کو مل نہیں رہا. تو 260 روپے کا ڈالر. اور آئی ایم ایف, بلکہ میں آپ نے اچھا وہ یہ بات بتا دی تو اس سے آئی ایم ایف کا ذکر کرتے جاؤں. ہم جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے تو ہمیں کہتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف. انہوں نے اسمبلی میں ہمارے خلاف ووٹ ڈالا تھا جب ہم نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کی تھی. اس کے بعد جیسے ہم گئے انہوں نے ہمیں توہین آئی ایم ایف لگا دی کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کو یہ کر دیا. اس کے 4 مہینے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا 29 اگست 2022. 2 مہینے سنبھال نہیں سکے آئی ایم ایف کا پروگرام. اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئے تھے, آپ نے جیسے جادوگر کا ورڈ استعمال کیا, وہ پاکستان آئے تھے 25 سال کی آئی ایم ایف سے ڈیلنگ کے تجربے پہ. اسحاق ڈار صاحب کو اس وقت وہ جو ہے فری بھی نہیں کرا رہے, بات کرنا نہیں پسند کر رہے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کا ٹائم دیا انہیں کہ اگر اس میں آپ نے بجلی, گیس, روپے اور ٹیکسز نہیں لگائے تو ہم آپ کے ساتھ پروگرام ختم کر دیں گے, اور پھر جب آپ الیکشن کرائیں گے یا نئی حکومت آئے گی اس پہ بات کریں گے. وہ منظر نامہ بھی میں جب سوچتا ہوں کہ اگر وہ امپلیمنٹ کر دیا تو ہم مرتے ہیں, اور اگر نہیں امپلیمنٹ کرتے تو ویسے ہی ہمیں مار دیا ہے. تو حالات جو ہیں اس وقت قابو سے باہر ہیں, اور ہر روز ایک کارخانہ بند ہوتا ہے, ہر روز ایک کارخانہ میں. تو یہ تو اس وقت ملک کا حال کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کو پھر آئی ایم ایف اپنی ذمہ داری پہ بندوبست کر کے دیتا ہے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایسا پروگرام ڈیل کیا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جاؤ پہلے اس دوست ملک سے پیسے پکڑ کے لاؤ, اس دوست ملک سے پیسے پکڑ کے لاؤ, اس دوست ملک سے پیسے پکڑ کے لاؤ. آپ نے 32 ارب ڈالر دینے ہیں, اس میں سے میں 3 دوں گا, باقی 27 پہلے مجھے لکھواؤ اور گارنٹی دلواؤ کہ یہاں سے وہ آج کل لکھوانے والا جو حساب چل رہا ہے نا کہ جہاں جاؤ کہ لکھ کے دے دو تو یہ کام ہوگا. آئی ایم ایف نے بھی ان سے یہ کام کیا ہوا ہے کہ لکھوا کے لاؤ, پھر اس کے بعد میں آپ کو پروگرام دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کریں یہ ساری چیزیں یہ جو ابھی ہولناک قسم کی آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگر یہ کر دیتے ہیں تو میں اس میں انڈیپینڈنٹ بولوں گا, میں پارٹی کی طرف سے نہیں بولوں گا. میں سمجھتا ہوں پھر بھی پاکستان پھنسا رہے گا, کیونکہ دوست ممالک یہ ممالک کے پیسے ناکافی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی آمدنی پہ ڈنٹ مار دیا پکڑ کے. جو مہینے کا 2 ارب ڈالر کا برآمدات اور ریمیٹنس پہ ڈنٹ مار دیا, اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے. تو اس وجہ کیا ہے بے اعتمادی. اس وقت کوئی ان پہ اعتماد نہیں کر رہا. تو آئی ایم ایف کا پروگرام اگر کوئی ہوپ سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ تو 29 اگست کو بھی ہو گیا تھا, اس کے بعد تو حالات صحیح ہو جانے چاہیے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام
یہ جو ہمیں نوا جسے ریویو کہتے ہیں اگر ہو بھی گیا تو اس سے کوئی بہتری آئے گی آن دا گراؤنڈ اس وقت بہت حالات خراب ہیں. بلکہ یہ جو بارودی سرنگیں تھیں نا انہوں نے ہمارے جیسی ابھی اگر ہم حکومت آگے نا ہمارے لیے ایٹم بم بچھا دیے کہ ہم اس کو کہاں سے نکالیں گے. یہ ابھی یہ بڑی جسے کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوگی, آسان سچویشن نہیں ہے. اچھا عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے, نئے الیکشن ہی تمام تر مسائل کا حل ہے. لیکن اس سے قبل بھی 18 کے الیکشن سے قبل آپ یہ کہتے رہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم جو ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں ہو گئی, 50 لاکھ گھر ہو گئے, یہ لوگوں کو دیں گے. لیکن آپ کی حکومت میں آپ نے 4 جو ہے وہ فائنانس منسٹر چینج کیے, چیئرمین FBR آپ جو ہے وہ چینج کرتے رہے, سیکریٹریز چینج کرتے رہے. تو اب کون سا فارمولہ ہے جس کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آ کر جو ہے وہ پاکستان کی معاشی حالت کو نہیں, یہ 4 فائنانس منسٹر چینج کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوا معیشت کو؟ میری بات سن لیں. کوئی 8 ارب ڈالر پر ہمیں اکانومی ملی تھی اور 17 ارب ڈالر پر ہم نے چھوڑی. 27 پہ لے کے گئے تھے, 27 پر ہم لے کے گئے. جس دن ہماری گورنمنٹ ٹاپل ہوئی, رجیم چینج ہوا, اس دن 17 ارب ڈالر خزانے میں ہم چھوڑ کے گئے تھے. آج انہوں نے واپس 6 ارب ڈالر پہ پہنچا دیا. آپ وہ 4 فائنانس منسٹر چینج کریں یا 6, عمران خان نے پرفارم کر کے دیا ہے. ہم نے 36% ریمیٹنسز پاکستان کے بڑھائے, ہم نے 36% ریمیٹنس پاکستان کے بڑھائے, ہم نے تقریباً 12% پروڈکشن میں اضافہ کیا, پاکستان کی پیداوار میں اضافہ ہوا. ہماری جو زراعت تھی, فارمرز نے کبھی اتنا پیسہ نہیں بنایا جتنا ہمارے دور میں انہوں نے بنایا. ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ زندگی میں اتنی پاکستان کی نہیں ہوئی, ریکارڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پاکستان نے کی. ٹیکس کلیکشن ہماری سب سے زیادہ رہی. فگرز مزمل دے سکیں گے, انہوں نے مجھے 3100 ارب سے لیا. تو ہم نے جتنا اسپیڈ سے ہم پاکستان کو آگے لے کر گئے تھے, آپ اس کو چھوڑ دیں کتنے سیکٹریز چینج کیے, کتنے فائنانس منسٹر چینج کیے, کتنا عمران خان نے اپنی کیبنٹ میں تبدیلی لائے, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ فگرز دیکھیں اکانومی کے جو پبلک کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم بہت اوپر لے گئے تھے. شکریہ.